ہر پل جیو ڈرامہ سیریل تپش بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ شفق جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ ماس کے دوست کی وہ کمپنی کی پارٹی پہ نہیں جانا چاہ رہی ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ کہتی ہے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی تمام فیملی جو ہوتی ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے، اور ماس جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اس پر ماس کا دوست جو ہوتا ہے اس کو کرتا ہے کال اور کہتا ہے کہ تم ریڈی ہو گئے، ابھی تک آئے نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری بھابھی کی طبیعت نہیں ٹھیک تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے گی، تو ہم لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اس پر وہ ماس کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ ابھی رائڈ بک مت کرانا، میں آتا ہوں اور میں آ کے تم لوگوں کو پک کرتا ہوں۔ اس پر وہ جلدی سے ان کے لوگوں کے گھر آتا ہے اور اپنی ساری پارٹی چھوڑ کے جو ہے وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ اس پر وہ جیسے ہی ماس کے گھر آتا ہے تو وہ ڈاکٹر اور نرسوں کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس پر ماس جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ لوگ کون ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہے، ساتھ میں نرس ہیں، اور یہ شفق بھابی کے لیے لے کر آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے۔ اس پر جلدی سے شفق بھابی کو بلاتا ہے اور ان کو چیک کرواتا ہے۔ اس پر وہ بتاتا ہے کہ اس کو فیور ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریسٹ کریں، لیکن آپ جو ہے وہ میڈیسن کھائیں اور جو ہے وہ پارٹی پہ ضرور آئیں۔ اس پر وہ ان کو جان بوجھ کے پارٹی پہ لے کے جاتا ہے۔ اس پر شاذل جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے شفق کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، شفق کا کہیں نہ کہیں یہ فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ شاذل کا جو بہیو ہے وہ شفق کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ دوسری طرف شاذل کے والد جو ہوتے ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کا ویٹ کر لیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر، اور اس پر جیسے ہی ان لوگوں کو لے کے آتا ہے تو سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ اور شاذل کا والد جو ہوتا ہے وہ تو ماں سے بالکل ہی اچھے طریقے سے نہیں ملتا، اور وہ کہتا ہے کہ اتنے چھوٹے لوگوں کے لیے تم نے ہماری پارٹی کا اتنا ٹائم ویسٹ کروایا۔ اس پر شاذل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ چھوٹے نہیں ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ چاہتے کیا ہو؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ اس معمولی لڑکی کو تم ہمارے خاندان کی بہو بناؤ گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ معمولی لڑکی نہیں ہے۔ اس پر شاذل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، وہاں سے واز پکڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس لڑکی کو جو ہے آپ نے معمولی نہیں کہنا، تو آپ جو ہے اس لڑکی کو معمولی نہیں کہہ سکتے۔ وہ شاذل سلطان خان کی جو ہے وہ پسند ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ ایسے رد نہیں کر سکتے۔ اس پر شاذل کا جیجو جو ہوتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ آپ اس معاملے کو جو ہے ٹھنڈا ہی رہنے دیں، اور میں نے پتہ کروایا ہے کہ شاذل جو ہے وہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ اس کے دوست کی بیوی ہے۔ اس پر سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی بیوی کو پسند کر رہا ہے اور اس کو ہمارے گھر کے خاندان کی بہو بنانا چاہتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ جو ہے وہ بہت بڑا تماشا کریٹ کرے گا اور وہ میری تو جان ہی لے لے گا، تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ ابھی کسی کو کچھ بھی مت کہیں۔ جیسے وہ خود ہم لوگوں کو بتائے گا، اس کے بعد ہم لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے اس کو روک سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ اگر ہم لوگ کچھ کہیں گے تو اس پر شاذل جو ہے وہ ضدی ہو جائے گا، اور پھر وہ جان بوجھ کے اس لڑکی کو جو ہے وہ ہمارے گھر لے آئے گا۔ دوسری طرف ماں جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پیسے ارینج ہو جائیں، لیکن اس کو جو ہے وہ پیسے ارینج نہیں ہو رہے ہوتے، کیونکہ اس نے جو ہے وہ اس کے بھائی کے بچے کے جو ہے وہ عمر کے علاج کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عمر کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ آ کر جو ہے وہ شفق کے بھائی کو کہتی ہے کہ تم شفق سے بات کرو، ہو سکتا ہے شفق کے پاس کچھ پیسے ہوں اور وہ ہماری مدد کر دے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب میں اس سے پیسے نہیں مانگوں گا، اس نے جتنی ہماری مدد کرنی تھی اتنی ہی کر دی، اب وہ اپنے گھر میں خوش رہے، اتنا ہی کافی، اب اگر ہم لوگ اس سے پیسے مانگیں گے تو اس کے گھر والے کیا سوچیں گے۔ اس پر وہ جاتا ہے آفس میں جان بوجھ کے جو ہے وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے اس کو پیسے نہیں ملتے اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے۔ دوسری طرف عمر کی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ شاذل جو ہوتا ہے وہ جیسے سب لوگ کو پارٹی سے گھر آ جاتا ہے تو وہ بار بار کالز کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر ماس جو ہوتا ہے وہ کال ریسیو نہیں کرتا، لیکن شفق جو ہوتی ہے وہ آ کر کال ریسیو کر لیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر بار بار آپ کی کال کرنے پہ بھی کوئی آپ کی کال نہیں اٹھا لو تو آپ کو جو ہے وہ کال نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم کال ریسیو کرو گے تو پھر تو میں ساری رات بھی یہ کال کر سکتا تھا، نہیں تو میں پہلے ہی کال کر لیتا۔ اس پر شفق جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا بات ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ آپ لوگ سب لوگ صحیح پہنچ گئے تھے یا نہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کے تمہارے ڈرائیور نے تمہیں آگے بتایا نہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے تو بتا دیا تھا، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے دوبارہ پوچھوں، اور آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے پہلے سے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ماس جو ہے وہ ابھی سو رہا ہے، جیسے اٹھے گا تو میں اس کو بتا دوں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں بورڈ ہو رہا تھا کہ تو آپ مجھ سے کیا تھوڑی دیر بات نہیں کر سکتی؟ میں نے تو ماس کو کال کی تھی تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں، لیکن آپ نے کال ریسیو کر لی تو آپ مجھ سے بات کر لیں۔ اس پر شفق جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اٹھائیں اور ان سے بات کر لیں، یا پھر کسی قریبی دوست سے بات کر لیں اور ہمارا ٹائم ویسٹ مت کریں، میں صبح ماس کو جو ہے وہ بتا دوں گی۔ اس پر وہ کال کٹ کر دیتی ہے۔ اس پر شاذل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ شفق سے اس کی بات ہوگی، لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ شفق جو ہے وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی۔ دوسری طرف شاذل جو ہوتا ہے وہ ماس کے آفس میں کال کرتا ہے اور کال کر کے کہتا ہے کہ ماس کو جو ہے وہ آفس سے نکال دینا، لیکن وہ اس ٹائم نکالنا جس ٹائم میں آؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے میرے اصرار کرنے پہ اس کو جو ہے جاب واپس دے دینا۔
اس پر मास जो होता है वो जैसे ही ऑफिस जाता है तो उसको बॉस बुलाता है और बॉस बुलाकर उसको कहता है कि तुम्हारा काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तुम जो है वो बिल्कुल भी काम सही से नहीं करते, ये तुम्हारी लिस्ट जो है वो मेरे सामने है। इस पर मास जो होता है वो कहता है कि सिर्फ एक दो दफ़ा मैं लेट हुआ हूँ और काम तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ, आपके सामने ही दूसरे बॉस ने जो है वो मेरी तारीफ़ भी की है कितनी दफ़ा। इस पर वो कहता है कि तुम मुझे बताओगे काम कैसे करते हैं, और मैं तुम्हारे जो है वो काम के बेस पे नहीं बल्कि इस लिस्ट के बेस पे तुमसे बात करना हो। तुम रोज़ ही लेट आते हो, कम से कम तुम्हें टाइम पे तो आना चाहिए, इसी वजह से तुम जो है वो इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते। इस पर शाज़िल के तो पाँव के नीचे, इस पर मास के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एकदम से मुझे जॉब से निकाल दिया गया। इतने में ही वो जैसे नीचे आ रहा होता है तो सामने से शाज़िल आ रहा होता है और वो आकर देखता है और कहता है कि क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि अभी ऑफिस से जो है मैं निकाल दिया गया हूँ, तो और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा बड़ा। इस पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो ना। इस पर शाज़िल जो होता है वापस ऑफिस में उसको लेके जाता है और वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को जो है वो यहाँ से नहीं निकाल सकता, और इसको जो है जॉब वापस, इस पर वो मास को जो है वापस जॉब दे देता है। इस पर वो जो उसको मास का बॉस होता है वो शाज़िल को कहता है कि पहले तुमने खुद ही इसरार करके उसको निकलवाया और अब जो है वो इसरार करके उसको वापस जॉब दे दे, तुम चाहते क्यों। इस पर वो कहता है कि छोटे लोग हैं और छोटे लोगों पे इतना ज़्यादा एहसान करना चाहिए कि वो कभी भी अपना सर ना उठा सके, तो इसी वजह से मैं इसके ऊपर इतना एहसान कर रहा हूँ ताकि ये अपना जो है वो सर ना उठा सके, क्योंकि इस छोटे इंसान के पास जो है मेरी बहुत ज़्यादा अजीज़ एक चीज़ है जो मुझे इससे चाहिए, लेकिन वो तभी मिल सकती है जब ये मेरे सानों के बोझ के नीचे जो है वो दबा होगा। दूसरी तरफ उमर की वालदा जो होती है वो करती है शफ़क़ को कॉल करके बताती है कि उमर जो है वो नहीं रहा, क्योंकि उमर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से उमर जो होता है वो मर जाता है। ये बात सुनते ही शफ़क़ के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दूसरी तरफ शफ़क़ की वालदा जो होती हैं वो उसको जो है वो बताती है कि तुम्हें जो है अब वो जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसा, क्योंकि तुम्हारा शोहर जो है वो इतना नहीं कमा पा रहा कि तुम्हारे जो है वो अखराजात पूरे कर सके, तो इसी वजह से तुम दोनों पैसे कमाओगे तो फिर ही जो है वो तुम लोग अपने बच्चे का इलाज करवा सकते हो, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसकी वालदा को लगता है कि अब वो ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल तपिश पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।